بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ شخص جسے پورا شہر گناہ گار کہتا تھا، مگر ایک جملے نے اس کی قسمت بدل دی۔ رات کا وقت تھا، پورا شہر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑی حویلی ایسی تھی جہاں ہر رات شور، ہنسی اور گناہوں کی محفل سجتی تھی۔ اس حویلی کا مالک تھا ضرار۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ دولت مند تھا، مگر دل سے انتہائی سخت۔ کسی غریب پر رحم کرنا تو دور کی بات، وہ مجبور لوگوں کی بے بسی دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ بازار میں اگر کوئی فقیر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو وہ طنزیہ انداز میں کہتا، محنت کرو، دنیا ترس کھانے والوں کے لیے نہیں بنی۔ بچپن سے ہی اس کی عادتیں خراب تھیں۔ جب محلے کے بچے مسجد میں قرآن پڑھنے جاتے، ضرار گلیوں میں آوارہ گردی کرتا۔ جوان ہوا تو دولت نے اس کے اندر کا غرور اور بڑھا دیا۔ وہ راتوں کو محفلیں سجاتا، گناہوں میں ڈوبا رہتا اور اپنے پیسے کے زور پر لوگوں کو ذلیل کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ ایک بار ایک بوڑھا شخص بھوک سے نڈھال اس کے دروازے پر آیا۔ اس نے صرف ایک روٹی مانگی تھی، مگر ضرار نے نوکروں سے کہا، اسے یہاں سے دھکے دے کر نکالو، میرا دروازہ بھکاریوں کے لیے نہیں۔ بوڑھا شخص زمین پر گر گیا، مگر ضرار کے چہرے پر ذرا افسوس نہ آیا۔ ایک اور رات اس کی محفل میں اس کے دوست بیٹھے تھے۔ ہنسی، شور اور فضول باتوں سے پوری حویلی گونج رہی تھی۔ ایک دوست نے مذاق میں پوچھا، ضرار، تمہیں کبھی اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ضرار زور سے ہنسا اور بولا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، جتنا مزہ لینا ہے لے لو، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سب کہے لگانے لگے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ کبھی کبھی اللہ ایک لمحے میں انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ پھر ایک رات ایسی آئی جس نے ضرار کی قسمت بدل دی۔ سرد ہوا چل رہی تھی، آسمان پر کالے بادل تھے۔ ضرار اپنی حویلی میں اکیلا بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ کپڑے بوسیدہ تھے، چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں عجیب سی بے بسی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کھانا دے دو۔ ضرار نے عورت کو غور سے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر وہی پرانی شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، کھانا تو مل جائے گا، مگر اس کی قیمت بھی دینی ہوگی۔ عورت فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مگر جب وہ گھر پہنچی تو اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ روتے ہوئے بولا، امی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ماں کے لیے اس سے بڑا درد کوئی نہیں ہوتا۔ اس عورت نے اپنے بچوں کو دیکھا، پھر خاموشی سے آنسو پوچھے اور دوبارہ ضرار کے دروازے پر آ گئی۔ دروازہ کھلا تو ضرار کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ عورت اندر داخل ہوئی، مگر اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ضرار نے حیرت سے پوچھا، تم اتنا کیوں کانپ رہی ہو؟ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔
عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لوگ نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی زرار جیسے پتھر بن گیا۔ اچانک اسے اپنی پوری زندگی یاد آنے لگی۔ وہ فقیر، وہ مجبور لوگ، وہ ظلم، وہ گناہ، وہ غرور، وہ راتیں، وہ ہنسی، وہ سب کچھ۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کتنا گندا انسان بن چکا ہے۔ وہ سوچنے لگا، یہ عورت اتنی مجبور ہو کر بھی اللہ سے ڈر رہی ہے اور میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی مگر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کانپا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برسوں بعد پہلی بار اس کا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ وہ فوراً اٹھا، اپنے گودام میں گیا اور آٹا، کھجوریں، کپڑے اور کھانے کا سامان لا کر عورت کے سامنے رکھ دیا۔ پھر دھیمی آواز میں بولا، یہ سب لے جاؤ اور مجھے معاف کر دو۔ عورت حیران رہ گئی۔ وہ سامان لے کر خاموشی سے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی زرار زمین پر بیٹھ گیا۔ اس رات اس کی حویلی میں نہ موسیقی بجی، نہ ہنسی سنائی دی، صرف ایک آواز تھی، ایک گنہگار انسان کے رونے کی آواز۔ زرار سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میں نے لوگوں کو تکلیف دی، میں نے تیرا خوف بھلا دیا، میں نے غرور کیا، میں نے گناہوں کو کھیل سمجھا، مگر آج میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ مجھے معاف کر دے یا اللہ، میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ میرے پاس تیری رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ پوری رات روتا رہا، پوری رات توبہ کرتا رہا، اور برسوں بعد پہلی بار اس کے دل کو سکون ملا۔ فجر کے قریب اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مرنے سے پہلے جگا دیا۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، ہمیشہ کے لیے۔ صبح لوگوں کو خبر ملی کہ زرار مر گیا ہے۔ کچھ لوگ بولے، اچھا ہوا، شہر اس کے شر سے آزاد ہو گیا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سامنے جھکا تھا، اور اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ انسان چاہے کتنا ہی گناہوں میں کیوں نہ ڈوبا ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ جب انسان کا ضمیر جاگتا ہے تو وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کبھی کسی انسان کو اس کے ماضی کی وجہ سے ہمیشہ برا مت سمجھو، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کون سا دل رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے ٹوٹ کر رو رہا ہے۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بہت پسند ہیں، اور جو بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔